بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام گل افشاں ہے اور آج میں سال دوئم کا حصہ نثر کا جو دوسرا مضمون ہے سقراط، اس کے اوپر آپ کو لیکچر دوں گی۔ بیٹا اس سے پہلے جو پہلا لیکچر ہو چکا جس میں آپ کو اس کتاب کا بھی تعارف دیا گیا اور پیپر پیٹرن کے متعلق بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ نمبروں کی تقسیم کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اور پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، تو آج ہم حصہ نثر کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا لیکچر آپ نے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اس کے متعلق لیا۔ تو بیٹا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس آن لائن لیکچر میں ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں کہ ایک ایک حرف اس چیپٹر کا ہم پڑھیں گے، اور جس طرح کلاس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے ایک ایک لفظ کا مطلب بتایا جا رہا ہے اور پھر آپ لکھتے ہیں اپنی کتابوں پہ، تو اس میں آپ کو لیکچر دیا جائے گا، اس کو سننے کے بعد جو چیپٹر ہے وہ آپ کو خود پڑھنا ہوگا۔ بیٹا آپ خود پڑھیں گے، جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بورڈ پہ بتائیں گے کہ اس چیپٹر میں کون کون سی اہم باتیں تھیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کو کافی آسانی ہوگی اور پھر آپ کو کوئی مشکل رہے گی نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے مضمون کی طرف، جو ہے سقراط، جسے تاریخ میں سوکریٹس کے نام سے انگریزی میں یاد کیا جاتا ہے، دنیا کا ایک مشہور حکیم اور فلسفی۔ لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے مصنف ہیں مہدی آفادی، اس کے متعلق ہم تھوڑا سا تعارف آپ کو بتا دیں، اور یہاں میں بچوں یہ بتاتی چلوں کہ مصنفین سے متعلق بسا اوقات معروضی سوالات ہمارے پیپر کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے تعارف کو دیکھتے ہوئے جو اہم باتیں ہیں وہ میں نے یہاں پر بورڈ پر لکھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، مصنف کا نام ہے مہدی آفادی، جن کا اصل نام تھا مہدی حسن۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی کی تعلیم گھر پر حاصل کی اور پھر علی گڑھ جیسے نامور تعلیمی ادارے میں بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جو مشہور اہل قلم اور ادیب تھے، جس میں سر سید ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، ان تمام شخصیات کے ساتھ بھی آپ کے بڑے قریبی مراسم رہے۔ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو کسی طور پہ آپ کو معروضی سوالات میں دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک ہی کتاب ہے افادات مہدی، جو کہ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ نے شائع کی، جو کہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ تحریر ان کی شگفتہ ہوتی ہے، اس میں بہت دلچسپی پائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک شخصی مضمون ہے اور کچھ تحقیق پر مبنی ہے، جو کہ سقراط کی زندگی کے ہلکے پھلکے جو پہلو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالتا ہے۔ اب آ جائیے اس مضمون کی طرف، جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے شخصی مضمون۔ سقراط جو کہ حکیم اور فلسفی، ایک دانا شخص جس کی باتیں، جس کے اقوال آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اس کی پیدائش تھی 470 سے 399 قبل مسیح۔ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے قبل مسیح کی تاریخوں کو سمجھنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، تو بیٹا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ وقت جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قریب آتا جائے گا، وہ پیدائش کے قریب آنے کی وجہ سے سال تو کم ہوتے جائیں گے، پیدائش سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، جو ہم آگے جائیں گے وہ سال بڑھیں گے، جو ہم پیچھے آئیں گے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف تو وہ سال کم ہوتے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 470 سے لے کے 399 قبل مسیح سقراط کا عرصہ حیات تھا، تقریباً 71 سال پر محیط تھا۔ ایتھنز میں اس کی پیدائش ہوئی، جو کہ یونان کا دارالسلطنت اس زمانے کا تھا، اور جو آبائی اس کا پیشہ تھا سقراط کا، وہ تھا بت تراشی۔ سقراط کا باپ بھی ایک بہت بڑا سنگ تراش تھا، بت تراشتا تھا، اور سقراط کے اندر بھی یہ فنکارانہ صلاحیت موجود تھی، اس نے بھی اس آبائی پیشے کو اپنایا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، نوجوان کے لیے، ہر نوجوان کو فوج میں شامل ہونا ضروری تھا۔ سقراط جیسا ایک حکیم فلسفی شخص فوج میں بھی گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فوج میں بھی اس نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ 2 شخصیات کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے،
ایک زینوفن اور ایک السیبائیڈس۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سقراط نے ان دونوں کی جانیں بھی بچائیں۔ زینوفن ایک صاحب تصنیف شخص تھا، فوج کا سردار تھا، جبکہ السیبائیڈس جو تھا ایک بہت امیر باپ کا بیٹا تھا، اور کہتے ہیں کہ حسن صورت بھی تھا اور حسن سیرت بھی تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اس کے بہت اچھے مراسم قائم ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سقراط نے فوج سے تعلق اپنا ختم کیا اور زندگی کی طرف آیا تو اس کی زندگی یکسر بدل گئی، کیونکہ فلسفے کا اور حکمت کا شوق تو اس کے اندر تھا، موجزن تھا، اس کی شخصیت میں پایا جاتا تھا۔ شروع سے اس کی شخصیت میں حکیمانہ جو دانش تھی وہ نظر آتی ہے۔ اب فوج سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی وضع کو تبدیل کیا، سادگی اپنا لی، نوجوانوں کو مذہب کی تقلید کی طرف اس نے ابھارا۔ فطرت سے یعنی نیچر سے اس کو بہت لگاؤ تھا، کبھی دریا کے کنارے کبھی باغوں میں اور چلا جاتا، اور جو لوگوں کے دقیق مسائل تھے ان کے متعلق ان کو حل بتاتا، فلسفے کی گتھیاں سلجھاتا۔ لوگ اپنے مشکل مسائل کے لیے سقراط کے پاس آتے اور بڑی آسانی سے وہ ان کا حل بتا دیتا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط ایک ایسی مقبول شخصیت کے طور پر سامنے آیا کہ اس کا حلقہ احباب اور اس کے جو شاگردوں کی تعداد تھی وہ بے انتہا بڑھ گئی۔ تو بچوں یہ ایک لازمی بات ہے کہ جہاں پر کسی شخص کے چاہنے والے یا اس کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہیں پر اس سے حسد کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی سقراط کے ساتھ ہوا، اور سقراط کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے اس کے اہل وطن خائف ہونے لگے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس وقت کے حکمران تھے، ان کو یوں لگا کہ شاید سقراط ان کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا، لوگوں میں اتنا مقبول ہو جائے گا کہ کل کو یہ اقتدار میں ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر تو عدالت سے رجوع کیا گیا اور اس کے اوپر کچھ الزامات لگائے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس کارروائی کا مقصد صرف اور صرف سقراط کو راستے سے ہٹانا تھا۔ اس کا ہرگز بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ انصاف کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا کہ سقراط کو ختم کرنا ہے۔ سقراط نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنا کیس خود لڑا، دلائل دیے، ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر الزامات یہ لگائے گئے کہ یہ نوجوانوں کو مذہب سے دور کر رہا ہے، یہ نوجوانوں کو والدین کی عزت اور احترام ان کی تکریم سے روک رہا ہے۔ یہ وہ الزامات تھے جو یکسر غلط تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عدالتی کارروائی کے بعد سقراط کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس زمانے میں جو موت کی سزا دی جاتی تھی وہ ایک زہر کا پیالہ تھا، وہ پینا پڑتا تھا۔ سقراط نے بالکل بھی تامل کا اظہار نہیں کیا، کسی گلے شکوے کا اظہار نہیں کیا، اور عدالت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سقراط کی زندگی کا جو آخری دن تھا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا، اور پھر بڑے اطمینان سے داروغہ جیل کو کہا کہ زہر کا پیالہ لائے۔ داروغہ جیل نے بتھیری کوشش کی تھی کہ سقراط جیل سے فرار ہو جائے، لیکن اس نے صاف کہا کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس نے زہر کا پیالہ منگوایا اور بڑے اطمینان سے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پیالہ ختم ہوا اور اس کے بعد وہ دیر تک جیل میں ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ گر گیا اور یوں اس نے اپنی جان دے دی۔ تو بیٹا ایک عظیم فلسفی، ایک عظیم حکیم اس دنیا سے کس طرح سے گیا، لیکن یہی وہ وقت تھا کہ جب اہل ایتھنز کو اس عدالتی کارروائی پر بہت ذلت اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا، اور دیر تک ان کو اس کے اس فیصلے کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ سقراط لوگوں میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط کی جو سوانح عمری تھی وہ اس کے دو مشہور شاگردوں زینوفن، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اور افلاطون، ان دونوں نے اس کے اقوال ترتیب دیے اور اس کو کتابی شکل دی۔
सुकरात की खानगी जिंदगी के बारे में भी बहुत दिलचस्प रवायात मिलती हैं। कहा जाता है कि सुकरात खुद उसने जिद की और इसरार किया कि वो किसी ऐसी औरत से शादी करेगा जो इंतहाई बदमिजाज और बदलिहाज हो। कहा यह भी जाता है कि उसने शादी बहुत देर से की, लेकिन फिर आखिर वो एक ऐसी औरत को ढूंढने में कामयाब हो गया। इसका मकसद क्या था बेटा? इसका मकसद ये था कि वो अपने सब्र को, बर्दाश्त को आजमाना चाहता था, और यहां पर भी सुकरात कामयाब रहा, क्योंकि उसकी बीवी जितनी बदलिहाजी, बदमिजाजी का मुजाहिरा करती, उसके मुकाबले में सुकरात का रवैया इंतहाई सर्द, इंतहाई सब्र के साथ वो उसका मुकाबला करता, इंतहाई सब्र के साथ वो सब कुछ सहता। वो कहता है कि बल्कि बीवी की बदमिजाजी ने मुझे बर्दाश्त का खूगर बना दिया। उसकी औलाद भी थी, 3 बेटे भी थे। अब आ जाते हैं उसके अकवाल की तरफ। बेटा, जिस वजह से हम सुकरात को दुनिया का अजीम फलसफी, हकीम, दाना तस्वुर करते हैं, वो उसकी गहरी बातें हैं। वो बातें हैं जो कि आज भी हमारे लिए मशाल राह हैं और ज़िंदगी के कई दकीक भेद मसाइल हमारे सामने खोल के रख देती हैं। पहली बात जो मेहदी आफादी ने उनके अकवाल के हवाले से रकम की है, वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त की उम्मीद पर मौजूदा वक्त को ज़ाया कर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, गलती है, नालायकी है। बेटा, जो वक्त आपके हाथ में है उसकी कदर कीजिए। कल क्या होगा, हम होंगे या नहीं होंगे, हमें नहीं पता। जो आज का वक्त है हम उसके लिए जवाबदेह हैं बेटा, हमने उस वक्त की कदर करनी है। इसके बाद वो कहता है कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। वो 71 साल की उम्र में भी वो तालीम का सिलसिला जारी रखे हुआ था। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है, बल्कि किताब बीनी को वो कहता था ये तो एक ऐश है, यानी आप किताबों से जब चाहें जहां चाहें सैर करें, मालूमात हासिल करें, आप इसको ऐश का जरिया बना लें। इसके बाद कहते हैं कि जो जाहिल शख्स है वो तो काबिल रहम है, और इससे भी ज़्यादा वो शख्स हमदर्दी के काबिल है कि जिसका सरपरस्त कोई बदतहजीब या तारीख ख्याल शख्स है। मुअज़्ज़िज़ शख्स की पहचान सुकरात ये बताता है कि वो अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। यानी दोस्तों के साथ और अपनों के साथ तो अच्छा बर्ताव करना आपसी बात है, लेकिन दुश्मन सामने हो और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, ये बड़ी आला ज़र्फ़ी की बात है। इसी तरह वो कहते हैं कि जो लोग गीबत करते हैं उनको मैं शरीफ इंसान नहीं समझता। उसके नज़दीक शरीफ इंसान कभी किसी की बुराई नहीं करता। अगली बात वो कह रहा है कि हमें अपने कॉन्शियस की पैरवी करनी है। कॉन्शियस से मुराद क्या है? हमारा ज़मीर, हमारा बातिन। बेटा, बात याद रखिएगा कि हर गलत काम पर हमारा ज़मीर हमें टोकता ज़रूर है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो चीज़ जो वाज़े है, साफ है, वो इख्तियार करो, और जो तुम्हारे दिल में खटके उसे छोड़ दो। यही है ज़मीर, यही है कॉन्शियस। इसमें वो कहता है कि आप असलियत पर नज़र रखिए, ये मत समझें कि दूसरे इसके बारे में क्या कहते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो कि आजकल के ज़माने में भी हम देखें, कोई बात अगर कोई शख्स कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि देखो कौन कह रहा है, अपने गिरेबान में तो झांक के देखो। तो असल मकसद ये है बेटा कि ये देखा जाए वो क्या कह रहा है, ये ना देखा जाए कि कौन कह रहा है। कहते हैं कि जुर्म से नफरत की जाए, मुजरिम से नहीं। बेटा, कहने वाले शख्स ज़रूरी नहीं किसी आला इदारे से, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ही तालीम याफ्ता हो। एक आम अनपढ़ शख्स भी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से इतनी गहरी बात कह जाता है कि पढ़े लिखे लोग घंटों सोचते रहते हैं। तो ये ना देखा जाए कि कहने वाला कौन है, कैसा है, ये देखा जाए कि क्या कह रहा है। एक आम सी बात थी, किसी ने आम बर्तन धोने वाले किसी शख्स से पूछा कि तुम इतने अरसे से लोगों के झूठे बर्तन धो रहे हो, तुमने क्या सीखा? तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये सीखा है कि बर्तन को अंदर से साफ करने की ज़रूरत है। बेटा, ज़रा गौर कीजिए कि एक ऐसा शख्स
جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہ کہہ رہا ہے اندر سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا عام سی بات ہے، اپنی صورتوں کو سنوارنا، لیکن سیرت کو سنوارنا، اپنے اندر کو نکھارنا اصل انسان کی خوبصورتی یہ ہے۔ آخری بات، آخری قول جو مہدی آفادی نے ان کا لکھا ہے، اور اس کے بارے میں سقراط کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ عقل کی بات کی مخالفت کیسے کرتے ہیں، یعنی وہ بات جو واضح نظر آ رہی ہے، جو صحیح نظر آ رہی ہے، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک اور شبہ نہیں، اس کے باوجود آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس موقع پر بھی مجھے بات یاد آتی ہے کہ جب ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں اس پر میرا دل نہیں مانتا۔ یعنی کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کی جو بڑا عالم اور فاضل اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، خود مان رہا ہے کہ آپ سچے ہیں، 40 سال میں آپ کی زندگی میں کہیں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جب آپ نے سچ نہ بولا، لیکن جو تعلیمات آپ لے کر ہیں اس پہ دل نہیں مان رہا۔ تو بیٹا وہی بات سقراط کہہ رہا ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ درست ہے، صحیح ہے، عقل کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، پھر بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو عدالتی کارروائی تھی یک طرفہ تھی، نظر آ رہا تھا کہ سقراط کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے اس کو یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ سب دکھاوا ہے۔ تو وہ یہاں پر یہی بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے مجھے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات ایسی نظر آئی ہو کہ جو سچ ہے اور میں نے اس پہ عمل نہ کیا۔ تو بیٹا یہ تھے چند اقوال، ویسے تو سقراط کی زندگی کے بے شمار اقوال ہیں، لیکن یہ وہ چند اقوال ہیں جو مہدی آفادی نے یہاں پر بتائے ہیں۔ تو اب آپ اس چیپٹر کو پڑھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو نکات میں نے یہاں پر آپ کو بتائے ہیں، جن کی وضاحت کی ہے، ان کو سننے کے بعد جب آپ اپنا یہ مضمون پڑھیں گے تو کوئی مشکل آپ کے لیے درپیش نہیں ہوگی۔ جی بیٹا، مضمون آپ نے پڑھا اور اس کے بارے میں جو ہم نکات تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ یقیناً یہ نکات سننے کے بعد بآسانی آپ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوں گے۔ پہلا سوال ہے کہ سقراط کے مخالفین نے ان پر کیا الزامات لگائے؟ تو اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے، ان کو والدین کی اطاعت سے اور مذہب سے دور کر رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سقراط کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ تو اس زمانے میں موت کی سزا زہر کا پیالہ پینا تھا، تو سقراط نے بغیر کسی تعامل کے زہر کا پیالہ پی لیا۔ اگلا سوال ہے کہ سقراط کو فوج میں کیوں بھرتی ہونا پڑا؟ تو اس کے بارے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس زمانے کے آئین میں یہ ضروری تھا کہ نوجوان فوج میں شمولیت اختیار کریں، کیونکہ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو فوج میں شمولیت ہر نوجوان کے لیے ضروری تھی۔ سقراط کے شاگردوں کے نام زینوفن اور افلاطون کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، ویسے تو اس کے شاگرد اور بھی ہیں، لیکن اس مضمون میں مہدی آفادی زینوفن اور افلاطون کا ذکر کر رہی ہیں۔ سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بیٹا ابھی میں نے جتنے بھی اقوال آپ کو بتائے ہیں وہ مختصراً ان کو جامع صورت میں اگر آپ ان کی بات کریں گے، انہی کو لکھیں گے تو وہ اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ سقراط نے کتنے برس عمر پائی؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 71 سال عمر پائی۔ بیٹا ہمارے اس مضمون میں جو گرامر دی گئی ہے، اب اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وہ ہے رموز و اوقاف۔ اس کے بارے میں ایک لیکچر آپ لوگ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اس میں لے چکے ہیں، تو وہی علامات جو آگے بڑھ رہی ہیں، 3 علامات جن کا ایکسرسائز میں ذکر آیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان 3 علامات کی طرف آؤں، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ رموز و اوقاف ہوتے کیا ہیں۔ یہ چند علامتیں ہیں، چند نشانات ہیں کہ تحریر میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے احساسات اور جذبات یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی بات جب کسی کتاب میں لکھی ہوگی تو اس وقت اگر علامت نہیں ڈلی ہوگی تو آپ اور میں اور کوئی بھی پڑھنے والا قاری اس کو سمجھنے سے قاصر ہوگا کہ آخر کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک عام سا جملہ ہے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا
रुको मत जाओ। अब अगर ये जुमला इस सूरत में लिखा हुआ आपके सामने हो तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि एक कॉमा यहां से यहां लेकर जाने में इसके मानी में कितनी तब्दीली आ गई। अब मैं जब कहूंगी, बोलूंगी, आवाज दूंगी रुको मत जाओ, पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं कहूंगी रुको मत जाओ, मेरा अंदाज बता देगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। लेकिन लिखने में, तहरीर में हमें चंद अलामात का सहारा लेना पड़ता है जिसके बाद वो तहरीर वाज़ेह होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं वावैन की। ये जो वावैन हैं ये उस वक्त लगाए जाते हैं जब कोई कॉल, कोई अहम बात किसी शख्स की लिखी जा रही है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमाज को आप अंग्रेजी में कहते हैं, हम उसको वावैन में लिख देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की इज्जत करो, हम उस हदीस को हम उसको वावैन में लिख देंगे। कायदे आज़म का फरमान है काम काम काम, आप उसको वावैन में लिख दीजिए। यानी कोई भी अहम बात अगर आप करने लगे हैं, किसी की कोट करने लगे हैं कोई अहम बात, तो उसको हम इस तरह वावैन, शुरू में और आखिर में इसके वावैन डाल देते हैं। अगली चीज है सवालिया निशान। हमारी वो गुफ्तगू जिसमें कुछ पूछा जा रहा है, कोई सवाल किया जा रहा है, बिलअमूम ये कहा जाता है कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो अल्फाज हैं ये सवालिया जुमले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात बेटा कोई जुमला ऐसा भी होता है कि जो क्या, क्यों, कब, कहाँ इन अल्फाज से हटकर आप किसी को कहते हैं कि अली जाओ बाजार से सौदा ले आओ, वो कहता है मैं, कहने का मकसद है क्या मैं जाऊं, कहना वो ये चाह रहा है। अब उसने ये कहा मैं, अब उसका अंदाज, बोलने का अंदाज ऐसा होगा मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन लिखने में अगर उसने सिर्फ मैं लिखा होगा तो मुझे वो बात क्लियर नहीं होगी। तो वहां पर लिखने वाले ने, मुसन्निफ ने सवालिया निशान डाला होगा। तो कोई भी सवालिया अंदाज है कुछ पूछने का, वहां पर हम इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। अगली चीज आ जाती है निदाइया और फजाइया। बेटा इसकी अलामत एक ही है, ये देखिए ये इसकी अलामत है, चाहे वो निदाइया जुमला है चाहे वो फिजाइया जुमला है। निदा कहते हैं आवाज को, किसी को आवाज दी जाती है रुको, उसके बाद मैं ये अलामत लगा दूंगी। लड़को मेरी बात सुनो, लोगो अल्लाह का पैगाम सुनो। अब देखो इसमें नून गुन्ना नहीं आ रहा, लोगों या लड़कों, लड़कियों नहीं कहा जाएगा। मुखातिब जब किया जाएगा लड़कों, लोगों, औरतों, मुखातिब किया जा रहा है, आवाज दी जा रही है, तो वहां पर यह अलामत इस्तेमाल की जाती है। उस जुमले को हम कहेंगे निदाइया जुमला। फिजाइया जुमला में भी अलामत यही इस्तेमाल होगी, यही अलामत है, लेकिन फिजाइया जुमला में एहसासात और जज्बात बताए जाते हैं। उफ कितनी गर्मी है, हाय मैं अपना काम भूल आई, आहा क्या सुहाना मौसम है। अब देखो ये तमाम जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, चाहे वो खुशी के हैं, गम के हैं, दुख के हैं, परेशानी के हैं, इन तमाम जज्बात के साथ भी हम ये अलामत फिजाइया की इस्तेमाल करेंगे। तो दोबारा बता दूं कि निदाइया और फिजाइया की अलामत एक ही है, लेकिन निदाइया जुमले में किसी को पुकारा जाता है, किसी को आवाज दी जाती है, फिर ये अलामत आती है। और फिजाइया जुमले में किसी जज्बे का, किसी कैफियत का, किसी आपको जोश और वलवले का, मोहब्बत का, नफरत का इजहार किया जाता है, और उसमें भी यही अलामत इस्तेमाल की जाती है। पुकारा उसमें भी जाता है, लेकिन अलामत फिजाइया के जज्बे के साथ होती है। उफ कहा जा रहा है, उफ बताया जा रहा है, हाँ हाँ। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फिजाइया कहलाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रमूज़ औकाफ के ये तीन जो अलामात हैं, वाबैन, सवालिया और निदाइया फिजाइया जुमला, ये भी आपको वाज़े हो गए होंगे। लेकिन बेटा दोबारा कहते चलूँ कि एक्सरसाइज की हर चीज़ और चैप्टर की हर चीज़ गौर से पढ़िएगा, ताकि आपको ये समझ में आए और आपको किसी भी सवाल को करने में, किसी पेपर को करने में किसी मुश्किल का सामना ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।